اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت سے کچھ رقم ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے چند درہم اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی رقم میں سے ایک پردہ خرید کر دروازے پر لٹکایا۔ یہ ایک منقش پردہ تھا۔ باقی رقم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کے 2 کنگن بنوا کر اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حسب معمول مسجد نبوی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنے محبوب والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دوڑی ہوئی دروازے کی طرف لپکی اور والہانہ انداز میں استقبال کیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اور کنگن دیکھتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں ٹھہرنے کی بجائے واپسی کی راہ لی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ دیکھا تو بے اختیار رونے لگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول نہ تو گھر میں ٹھہرے ہیں اور نہ ہی کوئی بات چیت کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال کا پس منظر سوچتی رہیں۔ آخر کار انہیں خیال آیا کہ اور تو کچھ نہیں ہوا، بس یہی 2 چیزیں پردہ اور کنگن گھر میں آئے ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کرتے ہوئے فوراً پردہ اتار دیا، کنگن ہاتھوں سے نکالے اور دونوں چیزیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ ان چیزوں کو سرور کائنات جس طرح چاہیں کام میں لائیں۔ ہادی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور دونوں چیزیں لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیں اور انہیں حکم دیا کہ ان کی مالیت کو اصحاب صفہ میں تقسیم کر دو۔ اس کے بعد معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی، تو بڑا کریم اور رحیم ہے، اپنے فضل اور کرم سے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواز، اس پردے کے بدلے میری بیٹی کو جنت کے کپڑے عطا فرما اور ان کنگنوں کے بدلے میری بیٹی کو جنت الفردوس کے زیوروں سے آراستہ فرما۔ بے شک تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے کسی پرتکلف عمل کا مظاہرہ کریں یا کسی نمود و نمائش سے کوئی واسطہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تربیت ہی یہی تھی کہ یہ دنیا آزمائش و ابتلا کی گھڑی ہے، اس میں اخروی زندگی کی تیاری کرنا ہے، نہ کہ اسے آسائش میں گزارنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خود فاقے سے رہتی مگر دروازے پر آئے سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھیں۔ یہ سب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، جن کے در مبارک سے کبھی کوئی سوالی جھولی بھرے بغیر نہیں گیا تھا، چاہے اس کے لیے آپ کو ادھار ہی لینا پڑا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو مشرف با اسلام ہوا تو اس کے تمام رشتہ داروں اور عزیزوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا
نہ صرف اس سے تعلقات منقطع کیے بلکہ اس سے سودا صرف بھی لینا بند کر دیا، کیونکہ وہ ایک بیوپاری تھا۔ اس سے اس کی تجارت پر برا اثر پڑا، یوں وہ نہایت مفلس اور قلاش ہو گیا۔ انہی حالات میں اسے ایک اور صدمے سے دوچار بھی ہونا پڑا۔ ہوا یوں کہ اس کی رفیقہ حیات اللہ کو پیاری ہو گئی۔ گھر میں بیوی کی میت پڑی تھی اور وہ سخت پریشان تھا کہ اس کے غسل اور کفن دفن میں کون ہاتھ بٹائے گا اور اس کا انتظام کس طرح ہوگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صورتحال کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ردائے مبارک سر پر لی اور اپنی لونڈی حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضا کے ساتھ مل کر اس فوت شدہ خاتون کو غسل دیا اور کفن دفن میں اپنی خدمت پیش کی۔ ایک دفعہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے پڑوس میں ایک غریب خاتون درد زاہ میں مبتلا ہے، جبکہ اس کے گھر والے سخت پریشانی کی حالت میں ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس خاتون کے پاس پہنچ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضا کے ساتھ مل کر اس عورت کی خدمت کی اور زچگی میں مدد کی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسے بچے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کی مدد کر کے روحانی مسرت اور قلبی سکون حاصل ہوا، اور یہی وہ خدمت خلق کا جذبہ تھا جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں رب کائنات نے وافر مقدار میں مجتمع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتی تھیں اور فوراً اس کی مدد کو پہنچتی تھیں۔ تاہم اس امداد و تعاون کے لمحات سعید میں خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی انتہائی پابندی کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ حیادار اور گھریلو خاتون تھیں۔ ایک دفعہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھا، بیٹی فاطمہ، یہ تو بتاؤ کہ عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، عورت کی سب سے عرفہ و اعلیٰ اور قابل ذکر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔